آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں۔ الحاد عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے حق سے میلان کرنا اور سائیڈ پہ ہو جانا، علیحدگی اختیار کرنی۔ جب کوئی بندہ سیدھے راستے سے ہٹ کے سائیڈ پہ ہو جائے تو عربی زبان میں اس کو الحادہ کہا جاتا ہے کہ وہ ملحد بن گیا، اس نے حق اور ایمان کے رستے سے علیحدگی اختیار کر۔ مجموعی طور پر ملحد کے لحاظ سے، الحاد کے لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ المیل الحق والعدل، حق سے اعراض کرنا، عدول عنہ، اس سے سائڈ، فیما یتعلق باسماء اللہ تعالی، ان تعلیمات میں جن کا تعلق رب ذوالجلال کے اسماء کے ساتھ ہے، اللہ کے ناموں کے ساتھ ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں ہے وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہیں جزا دی جائے گی جو وہ کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن۔ تو ایک ہے الحاد اللہ کے اسماء میں، اور پھر آگے نفس الامر میں صرف اسماء میں نہیں، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں۔ دوسرا او بیتہ الحرام، اللہ کے گھر میں الحاد، کہ اس میں ذوالجلال جب مسجد حرام کا کرتا ہے تو وہاں فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جس نے اس مسجد میں الحاد کا ارادہ کیا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں۔ او بآیاتہ الکرام، الحاد کی اگلی قسم یہ ہے کہ اللہ کی جو آیات ہیں ان میں الحاد کا دلالت کے لحاظ، یعنی وہ آیات دلالت کسی اور معنی پہ کرتی ہیں جو جس میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن الحاد سے انہیں پھیرنا اور ان سے کوئی اور چیز ثابت کر، تو یہ ہے الحاد آیات میں۔ من تنزلت علیہ، یعنی ان کے مورد کو بدلنا، اور جس کا اس میں رد کیا گیا ہے اس تردید کو بدلنا۔ بہرحال یعنی یہ جتنے بھی قسم کے الحادات کا ذکر قرآن میں ہے، جب قرآن اترا صدیوں پہلے، اور عربی زبان میں جو اس لفظ کے استعمالات ہیں وہ سارے کے سارے برے معنی میں ہیں، یعنی الحاد کا کوئی معنی بھی اچھا نہیں سوائے اس کے جو لغوی الحاد ہو، لیکن اس میں یہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے ماحول میں جن معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ سارے کے سارے معنی برے معنی ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے امت مسلمہ میں قرآن و سنت کے بعد، دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جب مختلف علوم رائج ہوئے قرآن سمجھنے کے لحاظ سے اور قرآن اور دین اسلام پر حملوں کے جواب کے لحاظ سے، تو پھر علم کلام کو بھی وضع کیا گیا، اور پھر علم کلام میں کتابیں لکھی، اور اس میں جو فلسفہ قدیم تھا اس کی بھی آمیزش کی، اگرچہ اس میں بعد میں خود مسلمانوں میں اختلاف رہا کیا اسے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا، لیکن سب اس بات پر متفق تھے کہ وہ خود بنفس ہی غیر مسلم فلاسفہ کا فلسفہ ہے، وہ اپنے طور پر اس میں کثیر کفریات بھی، تو صرف اس کو پڑھنا جائز قرار اس لیے دیا گیا کہ اس کے ذریعے جو غیر مسلم اسلامی عقائد پر اعتراض کرتے ہیں ملحدین، ان کا انہی کی زبان میں جواب دی، یعنی جو قرآن و سنت کو تسلیم نہیں کرتے اور محض عقلی علوم کی بنیاد پر وہ اسلام پر تنقید کرتے ہیں، تو ان کے جواب کی خاطر پھر اس کے علم کلام کے پڑھنے کو جائز قرار دیا، یہاں تک کہ اب بھی کچھ حصہ ہمارے درس نظامی میں موجود ہے، جبکہ بندہ ناچیز نے پڑھا، اس کی جو آخری کتابیں تھی وہاں تک اس علم کلام اور فلسفہ کی کتابوں کو پڑھا، اور صرف اس بیس پر کہ یہ خود تو محمود نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، لیکن جس کام کے لیے ہے کہ رد کیا جائے ملحدین کا، اس کو پیش نظر رکھ کے اور اس کے اندر جو فلاسفہ کے عقائد ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھ کے
اس کو اسلام کے تحفظ کے لیے پڑھا جائے۔ تو ہمارے لیے قرآن و سنت میں عام انسان جو ہے اس کو یہ اجازت نہیں کہ وہ ایسی بحثوں میں پڑے، چونکہ ایمان کو ضائع کرنے کے لیے سب سے پہلے شیطان خود حملہ آور ہوتا ہے اور وسوسے ڈالتا، اور وہ اتنے تیز وسوسے ڈالتا ہے کہ عام انسان بلکہ خواص بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے میں، جو دل ہی دل میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور آگے سے بندہ جواب دینے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بندہ معاذ اللہ شکست کھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے سید عالم نور مجسم مسلمانوں کی رہنمائی کے بخاری سے ہمارے عام مسلمانوں کے آخر 3276، کیونکہ ہمارے نوجوان آج اسے ایک فیشن بھی سمجھ، جبکہ کچھ سوالات ایسے ہیں جو سوال مکمل ہوتے ہی ایمان نہیں آتا۔ سوالوں ان میں لادینیت ہوتی ہے کہ وہ زبان پہ بات لانا جائز ہی نہیں ہوتا، تو جب وہ کرتے ہیں تو ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور اسلام دیا۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے آپ نے ہمیں کیا تعلیمات؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یأتی الشیطان احدکم، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لحاظ سے، کافر تو ویسے ہی شیطان کے پابند ہے، وہ اس کلاس کے اسٹوڈنٹ ہی نہیں کہ ان کو شیطان کے حملوں سے بچانے کا کچھ بتایا جائے، کیونکہ وہ تو کلمہ پڑھیں گے تو پھر اب شیطان ان پہ حملہ کرے گا، ورنہ تو وہ شیطان کے پنجے کے اسیر ہیں۔ تو مسلمانوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یأتی الشیطان احدکم، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے گا، یعنی قیامت تک کے مسلمانوں، فیقول، وہ آگ کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے توحید کے مسئلے پر، وجود خدا تعالی کے مسئلے، اللہ کے ہونے کے مسئلے، اور اس کی واردات یہ ہوگی کہ وہ ذہن میں سوال پیدا کرے گا۔ سوال کیا ہوگا؟ کہے گا من خلق قضا، مثال کے طور پر آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے اس مومن سے یہ پوچھے گا کہ ان آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ جواب دے گا، وہ کہے گا یہ زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ بندہ جواب دے گا، کہے گا درختوں کو کس نے پیدا کیا؟ پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال کرتے کرتے وہ یہاں تک پہنچ گا حتی من خلق ربک معذل، کہ تو نے کہا کہ زمینوں کو رب نے پیدا کیا، آسمانوں کو رب نے پیدا کیا، پہاڑوں کو رب نے پیدا کیا، دریاؤں کو رب نے پیدا، تو پھر یہ بتا کہ تیرے رب کو کس نے، یعنی ایک سوال کے ذریعے وہ اپنی واردات شروع کرتا ہے، اور آگے جا کر وہ اس ہستی کے بارے میں سوال کر دیتا ہے کہ جو انسان کے وہم و گمان سے بلند و بالا ذات۔ امام شیخ سعدی نے کہا تھا، اے برتر از خیالو قیاس و گمان و وہم، واضح ہر چے گفتان و شنیدیں و خواندائیں، اے وہ ذات کہ جو ہمارے خیال سے بھی برتر ہے، بلند ہے، ہمارے قیاس سے بھی بلند ہے، ہمارے گمان سے بھی بلند ہے، ہمارے وہم سے بھی بلند ہے، اور جو کچھ ہم کہہ سکیں اس سے بھی بلند ہے، اور جو کچھ آج تک ہم نے سنا ہے اس سے بھی بلند ہے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس سے بھی بلند ہے۔ اب اس ہستی یعنی ذات خدا تعالی کے بارے میں وہ شیطان بندے کے دل کے اندر یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ پھر اسے معاذ اللہ کس نے پیدا کی، یعنی اصل اس کا مقصد انکار خدا ہے، اور یہ کہ یونیورس خود مارز وجود میں آئی ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِذَا بَلَغَهُ، جب وہ شیطان اس حد تک پہنچ جائے تو پھر فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بندہ اس کو آگے سے جواب نہ دے بلکہ اللہ کی پناہ مانگے، وَلْيَنْ، اور آگے سوچنا چھوڑ دے۔ یہ جو سب سے بڑے توحید پرست ہیں اور نبیوں کے سلطان ہیں اور امت کے ایمان کے محافظ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عمومی نصاب امت کے لیے یہ ہے کہ شیطان بڑا تیز ہے اور وہ تمہاری ہر دلیل کو توڑتا جائے گا، تو تم اس کے ساتھ اس مسئلے پر
اپنی دلیلیں دینے کے سلسلے کو ہی شروع نہ کرو. چاہیے کہ جس بندے کو یہ خیال آیا، یعنی شیطان نے وسوسہ ڈالا، تو وہ اللہ کی پناہ مانگے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے، اور وَلْيَنْتَهِ اور تفکر سے اور آگے سوچنے سے وہ معاملہ ختم کر دے. اس سلسلہ میں اس کا ایمان محفوظ ہو جائے. اور اگر وہ اس رستے میں آگے شیطان کے ساتھ مناظرے میں آگے بڑھے گا تو پھر اس پر شدید خطرہ ہے. جو شیطانی وسوسات ہیں اس کے نتیجے میں بڑا قیمتی ایمان جو ساری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو تو پھر بھی اس کے ریٹ سے نہیں ملتی، وہ ایمان خواہ مخواہ شیطان کے ساتھ الجھنے میں ضائع نہ ہو جائے، جبکہ شیطان اسے ضائع کرنا چاہتا ہے. یہ بخاری شریف. دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی بات بیان کی اور کتاب الایمان مشکات شریف میں اور سنن ابی داؤد شریف، وہاں پر ذکر شیطان کا نہیں بلکہ انسان کا ہے. اور انسان ظاہر ہے کہ وہ جو اس طرح کے سوال کرمان نہیں ہو، وہ ملحد ہوگا، دہریہ ہوگا، تو وہ پھر مسلمان سے آ کے جھگڑا کرے گا. فرمایا کہ لا یزال الناس یتساءلون، ہمیشہ لوگ بھٹکے ہوئے سوال کریں گے آپس میں اور مسلمانوں سے، حتی یقال، یہاں تک کہ کرتے بات کہ ھذا خلق اللہ الخلق، یہ جو مخلوق ہے سامنے نظر آ رہی اسے اللہ نے پیدا کی. بات چیت کر کے کہ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہو. آگے کہے گا فمن خلق اللہ، معذر اللہ کو کس نے پیدا کی. ابھی حدیث کے الفاظ ہیں صدیوں پہلے. تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، اب یہ انسانی شکل میں شیطان یعنی ملحدین کی شکل. فرمایا جب وہ ایسی بات کریں فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ حدیث میں ہے جس میں قل کی جگہ قولو ہے، جو قل ہم سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ، یہاں ہے قولو. تو اے مسلمانوں تم ایسے موقع پر آگے ان لوگوں کے سامنے جو انسانی شکل میں شیطان ہے انہیں کہو کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے اور اس کی کوئی اولاد نہیں اور اس کا کوئی باپ نہیں اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. یہی جواب ہے اس کے جو کچھ اس نے کہا. اس ہستی کے بارے میں یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے کس نے پیدا کی. پھر ثم لیتفل عن یسارہ، فرمایا پھر اس مسلمان کو بائیں جانب باس کوئی پڑا ہوا تھا، یہ سورہ اخلاص پڑھ کے پھر وہ بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور پھر وہ شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگے. یعنی یہ دوسری حدیث ہے کہ جس کے اندر یہ اضافہ ہے. اور پھر یہ کہ یہ سوالات صرف شیطان وسوسہ نہیں ڈالے گا، عام انسان بھی اس موضوع کو لے کے جو کہ غیر مسلمان ہیں وہ چل پڑیں گے اور اس طرح کے سوالات کرنا وہ مسلمانوں سے شروع کر دیں گے. اس میں بھی یہ فرمایا کہ تم نے جواب اس کو دینا ہے تو اس کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اور اس کے بعد یعنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے تو اس بندے کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. جس پر وہ ملحد حملہ کرنے آیا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. باقی اس سلسلہ کے اندر مسلم شریف میں بھی ایک حدیث شریف کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی من خلق قضا و قضا کے لحاظ سے جو شیطان کا حملہ ہے ذکر کی. وہاں ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ کرے تم کہے کہ معاذ من خلق اللہ قل آمنت باللہ، تم جواب میں کہو کہ میں اللہ پر ایمان لا، اور اس پر اپنی بحث کو تم یعنی اس سے بات نہ کرو اور ختم کرو. اب اس میں یہ ہے کہ کوئی اگر جو بات کرنے والا ہے ان کی بھی 2 قسمیں ہو سکتی اور جن سے بات کی جا رہی ہے ان کی بھی 2 قسمیں ہو سکتی. مثلا بات کرنے والا جو ہے وہ پورا ابھی ملحد نہیں بنا، وہ مسلمان تھا، اس کو کسی نے شک ڈالا،
ایسی باتوں سے، اور وہ اپنے شک کو زائل کرنا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی سامنے شفا دینے والا طبیب ہے تو وہ پھر اس کے شک کو دور کرنے کی کوشش، اور ایسے ہی یعنی جس کے ساتھ بات کی جا رہی ہے وہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے کہ یا تو عام مسلمان ہے یا پھر وہ پکا عالم دین ہے جو اس کو اسی کے لہجے میں عقلی طور پر جواب دے سکتا ہے، تو وہ پھر اس کو جواب دے تاکہ اس کا شک زائل ہو جائے اور وہ پکا مسلمان ہو جائے، یا مسلمان نہیں تھا تو اب اس کا وہ جو الہاد کی وجہ سے دین سے دور ہے اس کا شک جو ہے وہ دور ہو جائے۔ تو اس سلسلہ میں جس وقت وہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ فمن خلق اللہ کو پھر کسی نے پیدا کیا، جب ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا اور جواب تم دیتے ہو اللہ نے کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اللہ کو کسی نے پیدا کیا، اس کو پھر کہنا چاہیے عقلی طور پر کہ اللہ جس کو کہتے ہیں وہ واجب الوجود ہے، وہ ممکن نہیں، وہ ممتنع نہیں۔ واجب الوجود نیسیسری بینگ ہے، تین طرح کے مفہوم ہیں، ایک ہے ممکن، دوسرا ہے واجب، تیسرا ہے ممتنع۔ تو ممکن وہ ہے کہ جو ترازو کے دو پلڑوں کی طرح اس کا عدم اور وجود ہے، کبھی اس کے وجود والے پلڑے کو کوئی جھکا دیتا ہے تو وہ موجود ہو جاتا ہے، اور کبھی عدم والے پلڑے کو کوئی قوت جھکاتی ہے جو مؤثر ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہم سارے ہیں، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، ہمارے وجود کو ایک ذات نے ترجیح دی، یہ پلڑا جھکایا تو ہم موجود ہو گئے، اور پھر ایک وقت آئے گا ہمارے عدم والا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہم معدوم ہو جائیں گے۔ یہ ایک طبقہ ہے جنہیں ممکنات کہا جاتا ہے اور یہ پوری کائنات ہے، اور دوسری طرف ممتنع ہے۔ ممتنع وہ ہے کہ جس کا عدم نہ ہونا ہر حال میں فرض ہے، اس کو کبھی وجود مل ہی نہیں سکتا، وہ ممتنعات ہیں۔ کس طرح؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی حقیقت میں شریک ہو، یہ بات ممتنع ہے۔ شریک کو، شریک باری تعالیٰ کو نہ وجود ماضی میں ملا ہے، نہ اب ہے، نہ کبھی ملے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی گمراہ شریک کو مانتا رہے، لیکن جو اللہ کا شریک ہو جینون، اس کا وجود جو ہے وہ ممتنع ہے، وہ ممتنعات میں سے ہے، اور خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود وہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود ہر حال میں فرض ہے، کبھی بھی اس پہ عدم نہیں آ سکتا، نہ ہونا اس کی شان ہی نہیں، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں۔ وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے۔ تو اب جس وقت رب ذوالجلال کی ذات ازلی، ابدی، دائمی ہے، تو جس وقت اس کے لیے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ پھر اس کا خالق کون ہے، تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی وقت مانا جائے جب وہ نہیں تھا تو پھر وہ بنا، جبکہ جو واجب الوجود ہے اس سے پہلے کوئی ایسا وقت تھا ہی نہیں۔ چونکہ اگر یہ مانا جائے کہ واجب الوجود کے لیے بھی جس طرح جو ہے وہ ممکنات کو ہم ہیں، جتنی ممکنات ہیں، کائنات ہے، ان کے وجود کو کسی اور نے ترجیح دی تو پھر یہ موجود ہوئے۔ وہ راجے کون ہے جس نے ترجیح دی؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اللہ کے وجود کو بھی معاذ اللہ کوئی اور بنانے والا ہو اس شیطان کے قول کے مطابق یا انسانی شکل کے اس ملحد کے مطابق، تو پھر اس میں بحث ہوگی اس کو کس نے وجود دیا۔ معاذ اللہ بطور فرض جس نے اللہ کو وجود، جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ ہونا چاہیے اسے بھی کوئی وجود دے، تو پھر جس نے معاذ اللہ کو تخلیق دی یا اللہ کو وجود دی، تو ہم پوچھیں گے پھر اس کو کس نے دیا؟ اب اس کا جواب پھر دینا پڑے گا، اس کو کسی اور نے وجود دیا، ہم اس کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کسی اور نے وجود دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں تسلسل، اور یہ فلاسفہ کے نزدیک اور ملحدین کے نزدیک بھی باطل ہے۔ اور اگر پلٹ کے واپس آ جائیں
کہ اللہ کو وجود کسی اس نے دیا جو چیزیں پہلے اللہ نے بنائی، تو یہ پھر اس کہتے ہیں دور لازم آئے گا کہ انہیں اللہ نے وجود دیا اور وہ اللہ کو وجود دے رہے ہیں، تو یہ آپس میں ہی جو ہے وہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو فلاسفہ کے نزدیک یعنی اہل عقل کے نزدیک دور بھی باطل ہے۔ تو جب دور بھی باطل ہے اور تسلسل بھی باطل ہے اور کائنات ہمارے سامنے بنی ہوئی ہے، یعنی یہ کوئی محض خام خیالی نہیں، یہ کوئی تصور نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی نے وجود نہیں دیا، وہ خود ہی موجود ہے اور اس نے سب کو وجود دیا ہے۔ اس ذات کو واجب الوجود اور اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے۔ تو اس واسطے یعنی ایک تو اس موضوع کا یہ پہلو ہے کہ جس میں وہ سبق جو پہلے حدیث میں گزر گیا ہے، اور دوسرا یہ پہلو ہے، اور اس میں یعنی مناظرہ کے اندر پڑھنا، اس کے اندر بہت سی احتیاط ہے۔ گزشتہ دنوں جو وجود باری تعالیٰ پر ایک بحث ہوئی، اس میں وہ جو ملحد تھا کہ اس نے ایسے لفظ بولے کہ جو مسلمان سن نہیں سکتا، اور سن کر اگر دل میں وسوسہ لائے تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایسے بندے کو یا تو فوراً اس پر روک دینا چاہیے کہ وہ بات پوری نہ ہو، اور جب علیحدہ آزاد ایسا ماحول دیا جائے تو اللہ ایسی ہستی نہیں کہ اس کے بارے میں جو جیسے بکواس کرنا چاہے کرتا جائے۔ اس واسطے یعنی ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً یا تو جگہ بدلو، یا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، یا سوچ بدلو، یا جب تمہارے دل میں اپنے میں یہ محض خیال تک آ رہا ہو، اور جب وہ زبان پر لایا جا رہا اور بولا جا رہا ہو اور ہے اللہ کی ذات کے خلاف، تو پھر اس کا یعنی سننا اور اس کا بیٹھنا اور اس کو ریسپیکٹڈ کہنا، یہ سب کچھ مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے یعنی یہ اجازت امت کو دی ہے کہ وہ عقلی طور پر کسی کو سمجھانا چاہیں تو سمجھائیں، جبکہ ایسی توہین کا کوئی احتمال نہ ہو کہ اگلا ایسا بے لگام ہے کہ وہ جو چاہے اللہ کے بارے میں بولے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بولے، اور اس کو بولنے کا پورا حق دیا گیا ہو کہ باری اس کی ہے۔ ہاں، عقلی طور پر مطمئن کرنا اور سوال کی کسی کو اجازت دینا اور اس کو جواب دینا اس حد تک کہ جب وہ کفر کی تشہیر نہ ہو رہی ہو اور شرک کی تشہیر نہ ہو رہی ہو، تو یہ باقاعدہ اسلام کا حصہ ہے۔ کیونکہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تھا لا عدویٰ، کہ کوئی بیماری بھی متعدی نہیں، یہ ہم نے کورونا کے زمانے میں اس پر 15-16 پروگرام کیے تھے۔ اس وجہ سے بھی ہم پہ FIR کٹی تھی، لاہور کے والے پروگرام کی وجہ سے، اور ساری دنیا میں اس وقت ہم نے یہ موقف پیش کیا تھا جب میں نے کہا تھا کہ کورونا والے کو میرے بغل میں دو، میں کعبے کا اس کو طواف کراتا ہوں، تم کعبہ بند نہ کرو، یہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو لا عدویٰ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ہر بیماری کے لیے مستقل سبب ہے اور وہ سبب اللہ نے پیدا۔ تو یہ مسئلہ جب آپ بیان کر رہے تھے، محفل میں ایک صحابی موجود تھے اور وہ بدو تھے، انہوں نے سوال پیش، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارے تجربے کی بات ہے کہ فما بال الابل تکون فی الرمل کانھا الزبا، کہ ہمارے اونٹ اچھے بھلے ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم ہرنیوں جیسے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کوئی خارج انہیں نہیں پڑی ہوتی، بڑے وہ چست و چالاک ہوتے ہیں، اور اوپر سے کوئی اجرب بعیر آ جاتا ہے، اجرب خارش والا، تو اس سے پھر ہمارے سارے اونٹوں کو خارش پڑ جاتی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی انہوں نے اپنا جو عقلی طور پر مشاہدہ تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہنمائی کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیے بغیر کہ ٹھیک ہے آپ جو فرما رہے ہو سچ ہے، لیکن میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں کہ ہم مشاہدہ یہ کرتے ہیں کہ صحیح ٹھیک ٹھاک اونٹ ہوتے ہیں اور ایک خارج والا آتا ہے تو سارے خارج والے ہو جاتے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ لا عدویٰ، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔
تو پھر یہاں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ لگ جاتی ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا آیا تھا تمہارے اونٹوں میں، فمن اجرب الاول، اس کو خارش کس نے لگائی تھی؟ یعنی جب تمہارے ارد گرد اور کہیں خارش کا کہیں وجود ہی نہیں تھا، وہ کہاں سے خارش لے کے آیا؟ اس کو کسی ایسے ریوڑ سے نہیں آیا کہ جہاں سب کو خارش لگی ہوئی تھی، اس کی خارش کا مستقل سبب اللہ ہی ہے کہ اللہ نے اسے خارش لگائی، جیسے اس کی خارش کا مستقل سبب اللہ ہے، ایسے باقی جن کو بھی لگی ان کی خارش کا مستقل سبب بھی اللہ ہی ہے۔ اگر اللہ کی قدرت نہ چاہتی تو تمہارے 100 اونٹوں کے اندر 1000 اونٹ خارش والا بھی آ جاتا تو تمہارے 100 میں سے ایک کو بھی خارش نہ لگتی۔ یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ لا یسأل ما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ادھر 1000 کو خارش لگا دی ادھر ایک کو بھی نہیں لگائی۔ تو ہر ایک کا باعث ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی تقدیر ہے، ورنہ مجھے یہ جواب دے کہ پہلے کو خارج کس نے لگا۔ تو اس طرح یعنی اسلام میں یہ گنجائش ہے سوال کرنے کی، پوچھنے کی، اور پھر یہ کہ اسے عقلی طور پر جواب دیا جائے اور اس کو مطمئن کیا جائے، لیکن اس میں پھر ایسا سوال سننے کی کسی کو اجازت نہیں جو سوال ہی کفریہ ہو، تو ایسے سے پھر اگلے کا جو ایمان ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ائمہ کلام کے ماہرین جو ہیں، مثال کے طور پر امام رازی اسرار التنزیل کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ملحد جو ہے وہ بحث کرتا ہے اللہ کی ذات یعنی وجود باری تعالیٰ کے لحاظ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیر متناہی ہے، اس کی انتہا نہیں، اس کی حد نہیں، وہ لیمیٹڈ نہیں، اور یہ اس کی شان ذات کے لحاظ سے بھی ہے اور صفات کے لحاظ سے بھی۔ اور دوسری طرف عقل ہے جو خود یعنی ہمارے نظریے مسلمانوں کے نظریے کے مطابق تو اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور وہ ملحد جو ہے وہ اسے سب کچھ بنائے ہوئے ہے، اور عقل اس کو ملحد بھی تسلیم کرتا ہے کہ عقل متناہی ہے، عقل ایسا نہیں کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو، عقل متناہی ہے، اور جو خود متناہی ہو اس کے اندر یہ وسعت ہی نہیں کہ وہ غیر متناہی کا ادراک کر سکے۔ تو پھر عقل اس جھگڑے میں پڑتی کیوں ہے جس کی اس کے پاس گنجائش ہی نہیں؟ یعنی رب ذوالجلال کے لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے، تو عقل یہ کہے گی جتنی بھی چھلانگ مار لے، مثلا وہ کہے کہ دنیا کو بنے ہوئے 10 لاکھ سال ہو گئے ہیں اور اس سے پہلے 50 لاکھ سال میں تصور کر لیتی ہوں، تو اس وقت خدا کہاں تھا اور یہ معاملہ کیسا تھا اور وہ معاملہ کیسا تھا۔ تو یہ جتنے جو بھی لفظ عقل بولے گی، جو بھی ہنسا فکر عقل بولے گی، یہ متناہی ہی ہوگا، اور جبکہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے تو اس کو وہ تصور آ ہی نہیں سکتا۔ جو اس کا آخری تصور ہوگا اللہ اس سے بھی قدیم ہے، اللہ اس سے بھی پہلے ہے، یعنی وہ ازلی ابدی اور دائمی ہے۔ انسان کی سوچ کوئی وہ لفظ نہیں بول سکتی کہ جب یہ ہو کہ وہ وقت ہو، وہ جگہ ہو، وہ تاریخ ہو، وہ زمانہ ہو، اور جب ابھی معاذ اللہ نہ ہو، تو اس کا خالق کون ہوگا پھر؟ کیونکہ کوئی چیز جسے بھی دیکھو گے وہ اپنے آپ تو مرز وجود میں نہیں آ سکتی، اس کے لیے کسی کو ماننا پڑے گا جس نے اس کو وجود بخشا، جس کی بنیاد پر یعنی یہ روزانہ کے اس یونیورس کے اندر آلات میں جدھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں اس چیز کا پکا ثبوت ملتا ہے۔ اور پھر یہ اگر یہ بائی چانس محض اتفاق سے بن گئی ہوتی تو پھر ہر چیز کے اندر
کروڑوں حکمتیں نہ ہوتی جو ہر چیز میں حکمتیں نظر آ رہی. ان حکمتوں کا تقاضا ہے کہ جو ان کا خالق ہے وہ قادر مطلق ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے اور اس کے علم کی کوئی حد نہیں. وفی انفسکم، اللہ فرماتا ہے مجھے ڈھونڈنے والوں میں تمہارے اندر ہوں، اور جا کے تم نے کائنات میں کہاں باز کرنی ہے. افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو، یعنی رب جو جوڑ رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو. اور فلسفی جو ہے وہ جھگڑا کر رہا ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا، وہ کہتا ہے میں نظر آتا ہوں تم دیکھتے نہیں ہو. اس لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اب یہ انسان مثال کے طور پر یہ بائی چانس بنا پہلا انسان، تو بائی چانس ملا تو یہ آنکھیں سامنے کیوں ہیں سائیڈ پہ کیوں، کان سائیڈ پہ کیوں ہیں سامنے کیوں نہیں لگے ہوئے؟ تو پتہ چلا خالق حکیم ہے، اسے پتا ہے آواز ہر سائیڈ سے سنی جا سکتی، تو کان سائیڈ پہ بھی ہوں گے تو سن لیں گے، لیکن آنکھیں اگر سائیڈ پہ ہوں گی تو یہ ہر چیز سے ٹکراتا پھرے گا. چلنا اس نے سامنے ہے، نظر اس کو دائیں بائیں آتا ہے. تو یہ محض بائی چانس نہیں بنا، اس کے اندر بڑی حکمتیں رکھی گئی ہیں. فرمایا تم اپنے اندر ہی سوچ لو، اگر اللہ تمہیں محض بازو بغیر کسی جوڑ کے دیتا تو اس کا کیا فائدہ ہوتا؟ بہت محدود. اور پھر یہ سارے آگے، اس کی ہزارہا فائدے اس میں آ گئے. محض چاند سے پیدا ہوتا تو بازو اس کا ایک ڈنڈا سا ہوتا جس میں ہے کہ یہاں جوڑ ہے تو کسی کو مارا جا سکتا تھا، باقی یہ آدھے والا یہ کام، اور پھر یہ، اور اس میں مثال کے طور پر یہ انگلیوں کے جوڑ نہ ہوتے، چپٹا سا اس طرح ہوتا سر، تو پھر یہ کسی کو مارا تو جا سکتا تھا، اس سے کسی کو پکڑا نہیں جا. یہ سارے جوڑ جو ہیں اب اس سے کتنا فائدہ ہاتھ کا بڑھ گیا. اس سے صرف اب مارا نہیں جا سکتا، تھاما بھی جا سکتا، پکڑا بھی جا سکتا ہے، جبکہ یہ بھی بندے کی ضرورتیں ہیں. یہ نہیں کہ اس نے ہر وقت کسی کو مارنا ہی ہے، اس نے پکڑ کے لکھنا بھی ہے، اس نے ڈرائیونگ بھی کرنی ہے، اس نے اور ہزاروں کام کرنے ہیں. اور پھر یہ آخر میں ناخن لگے ہوئے ہیں، جس کا ناخن کٹ گیا اس سے پوچھو کہ پھر انگلی کا پیچھے کیا رہتا ہے. یہ تو ایک ایک چیز دیکھیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ خدا ہے، اور یقیناً ہے. اب یہی دیکھو نا، یہ ہاتھ مان کے اگر اس میں یہ لکیریں نہ ہوتی، بالکل پلین ہوتا، تو پھر جو چیز تم پکڑتے یوں لگتا جیسے مچھلی پکڑی ہے اور ٹپک کے وہ سائڈ پہ، کہ یہ اس کی لکیریں ہیں جو چیز کو پختہ کرتی پکڑنے کے لحاظ سے، اگر کہ اس میں اور بہت سی حکمتیں. تو جس کے بنائے ہوئے انسان کے اندر کروڑہا حکمتیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، تو اپنے آپ کوئی زمین کو مٹی کا تھوپا اٹھا کے پھینک